جب بھی کوئی آس پاس ہمارے کوئی وار لگی ہے نا تو پاکستان واز اے بینیفیشری. اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار اس ایرا تک آئی فیل لائک کہ چیزیں کافی بہتر تھیں؟ نہیں, اس کا ایک بڑا سمپل آنسر, جب تک میں ادھر تھا سب کچھ ٹھیک تھا. پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ ہم بہت سنتے ہیں بٹ ایکچولی کمی نہیں ہے یا سر مس مینجمنٹ ہے. آپ کو میں $1 بلین بھی دے دیتا ہوں, آپ اس کو مس مینج کر کے کیا کریں گے؟ چھوٹی سی کہاوت بڑی مشہور ہے, when you have your dog in the fight you will prevail. بٹ what are they thinking then کہ یار میاں صاحب ہیں یا زرداری ہے کوئی بھی ہے, عمران خان ہے, یار میں آ گیا سو پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ جلدی ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ جی ہم کتنی دیر ادھر رکیں گے. ہمارا جو ڈائسپورا ہے نا, اگر آپ اس کو دیکھیں and if you are trying to compare with the Indian diaspora is very very organized and united. ہماری جو کمیونٹی ہے وہ پوری کی پوری ڈیوائڈیڈ ہے. What drives you every day? In my case, I think majority of even my friends, if you talk to them, they will tell you کہ he was different. میری کئی چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ میں ان کو میری intuitions کہہ لیں یا کچھ predictions کہہ لیں, اس طرح کی ہوتی تھی, ان کو وہ سمجھ نہیں آتی تھی. I was about to be stabilized. That's when my real struggle started. That's when I started making more and more efforts. We were in financial crisis. رونا آیا ضرور کہ بھئی یہ کیا کہاں پہ آ کے پھنس گئے ہیں کہ جی ایک پہلی جاب یہ پہلے دن ہی نا ہم ایک برتن دھو رہے ہیں. ہمارا نا ایک مائنڈ سیٹ ہے, we are not prepared ourselves for someone to ask us tough questions. Think big happens. توری صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن ٹو دا شو. آئی ایم شیور آپ نے کافی انٹرویوز پہلے دیے ہیں, لوگوں نے ایک خاصے وائرل ہیں آپ فیس بک پہ پاکستان میں فائدہ ہوئے. ابھی میں ریسرچ بھی کر رہا تھا تو آئی تھنک کافی لوگوں نے اس پہ وہ کی ہے, بٹ ویری بریفلی آئی ایم شیور آپ بھی بور ہو گئے ہوں گے یہ بتا کے, بٹ لائک لٹل بٹ اباؤٹ یور بیک گراؤنڈ. سیالکوٹ سے آپ ہیں, بٹ تھوڑا سا اگر آپ ایک اوور ویو دے سکیں فار آور آڈینس. Well, thank you for having me here. Of course, I'm a little bit bored کہ بار بار پھر وہی ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے. But just since you asked very humbly, I was born and raised in Sialkot. ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق ہے. کافی مشکلات تھیں فیملی بیک گراؤنڈ میں, اتنے ہمارے جو فائنینشیل ریسورسز نہیں تھے. But one thing was کہ جو پیرنٹس کی ایک کوشش تھی وہ یہی تھی کہ they want us to go to one of the best schools in the city. اور ان کی اسپیشلی مدر کی ایک خواہش تھی کہ بچے اتنا تو جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں وہ اتنا ضرور پڑھیں کہ کل کو ان کی کوئی پرابلم نہ ہو سکیں. سو آئی تھنک دیٹ واز ون آف دا ریزن کہ ایک جو گو گیٹر کی سچویشن ایک بچے کو ہوتی ہے, ایک فائٹ کر کے آگے بڑھنے کی, وہ ایک آٹومیٹیکلی نہ آ گئی. سو واٹ آر یور میموریز اس طرح اباؤٹ دا سیالکوٹ؟ بیکاز نارملی تو آئی تھنک فٹ بال کی وجہ سے اسپیشلی فیفا جب بھی آتا ہے تو بہت نام آتا ہے اس کا. دیکھیے یہ اگر آپ دیکھیں نا, ایون بیک دین جو سیالکوٹ کی 2-3 چیزیں مشہور تھیں. ایک تو اسپورٹس کو لے کے, چاہے وہ کرکٹ تھا اس وقت, what I recall at that time was کہ ہاکی, ٹینس اور بیڈمنٹن ان کی زیادہ برمار تھی. اس کے علاوہ لیدر پروڈکٹس جو ہوتی تھیں ان کو لے کے نا کافی چلتا تھا. کرکٹ میں جو آپ لیدر بالز ہوتے تھے, بیٹس ہیں, ان دنوں میں CA کے بیٹس, احسان وغیرہ, یہی 2 پوری دنیا میں چھائے ہوئے تھے. اچھا, اس ٹائم سے میری جو سب سے زیادہ میموری اچھی جو سیالکوٹ کی رہی ہے نا, وہ یہ تھی کہ کیا ایک انوائرمنٹ ہوتی تھی, گرینری زیادہ تھی, بہت سارے درخت تھے. جو GT روڈ پہ اگر آج آپ جا کے دیکھیں تو وہی ایک جو ہے نا ایک اتنا رش لگا ہوا ہے, مارکیٹ پہ مارکیٹ چڑھی ہوئی ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو ایک لش گرین ہوتا تھا کہ آپ ایک جا رہے ہیں روڈ پہ نا تو درختوں کا ایک سایہ ہوتا تھا کہ گرمی میں بھی اگر آپ سائیکل پہ بھی جا رہے تھے, کئی دفعہ ہم اسکول جاتے تھے سائیکل پہ بھی, تو ہمیں کوئی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی. آج کی ڈیٹ میں آپ جائیں تو آپ جل جائیں گے گرمی میں. سو دیز آر سم آف دوز گڈ میموریز دیٹ آئی ہیڈ وین آئی واز گروئنگ اپ. اور اس طرح جنرلی جب آپ بڑے ہو رہے تھے, ذرا آپ نے جابس بھی کی ہیں, آپ نے اپنے بھی بزنسز, سو اس ٹائم آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کہ یار کیا بڑے ہو کے بننا ہے؟ واز دیر اینی لائک فیملی انفلوئنس یا کیا, واٹ ور یو تھنکنگ؟ I don't think there was a family influence on that. جیسے ہوتا ہے نا آج کل وہ ڈاکٹر انجینئر والی ایک وہ پاکستان میں ہوتا ہے, ماں باپ چاہتے ہیں بیٹا بس ڈاکٹر بن جائے, انجینئر. نہیں, ہماری جو میرے اللہ کا شکر ہے جو میرے پیرنٹس کی وہ یہ تھی کہ پڑھ لکھ لو, جو بھی کرنا ہے نا کم از کم اتنی اسٹڈی کر لو کہ کل کو تم لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. سو دیٹ واز آئی تھنک اے ویری گڈ ڈیسیژن آن بہاف آف مائی پیرنٹس. اب دیکھیں جیسے ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے نا, آپ اس کے اوپر ایک پریشر ڈالیں گے بھائی تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے نا, اینڈ اف ہی ہیز سم ڈفرنٹ گولز اور ڈفرنٹ ایمبیشنس, دیر از نو وے ہی کین ڈیویٹ فرام دوز. تو اس بچے کے نا ایک دماغ میں نا ایک خلش رہ جاتی ہے.
In my case, I think a majority of even my friends, if you talk to them, they will tell you कि he was different. मेरी कई चीज़ें ऐसी होती थी कि मैं उनको मेरी इंट्यूशंस कह रहे हैं या कुछ प्रेडिक्शंस कह रहे हैं, इस तरह की होती थी, उनको वो समझ नहीं आती थी. 4-5 years later, they say, oh, you know what, you mentioned this one and it is happening now. तो कुछ होता है आप पे, एक कुछ blessings होती हैं, आप इंट्यूशंस को लेके चल रहे होते हैं. गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो मेरी जो एक इंट्यूशन थी वो यही थी कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना, आगे बढ़ना है, टू मेक नॉट ओनली माई पेरेंट्स प्राउड बट टू मेक माई कंट्री प्राउड एज वेल. उस टाइम से भी वो यू उस लाइक जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, आजकल तो वैसे बहुत कम है, वो पेट्रियाटिज़म वाली वो जो एक लहर है वो पाकिस्तान में आजकल अगेन कम है, बट पिछले कुछ 8-10 सालों में बहुत ज़्यादा, स्पेशली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, अब तो लोग जाना भी चाह रहे हैं, बट उस टाइम भी ज़ाहिर है आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा एराज उस तरह पाकिस्तान के देखे. सो व्हाट वाज योर सॉर्ट ऑफ यू लाइक बहुत पैट्रियोटिक, बिकॉज नाउ तो अब आप लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, आप बाहर से इधर आ रहे हैं. देखिए, जब हमारा वक्त था, आई थिंक देयर वाज मोर पैट्रियोटिज्म देयर एट दैट टाइम. द रीज़न वाज आई थिंक पाकिस्तान वाज मोर recognized in the world as a stable country. But unfortunately अब जो stability है ना वो इधर नहीं रही है. देखिए, जब आपने कंट्री को स्टेबिलिटी की तरफ लेके आना है तो आपके इंटरनल मैटर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना होता है. पिछले कोई 15-20 सालों से जो भी हमारी गवर्नमेंट आई है, इट्स नॉट दैट दे डिड नॉट ट्राई, दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात ऐसे पैदा होते रहे, कभी कोई जंग लग गई, कभी कोई जंग लग गई, अफ़गानिस्तान का शुरू हो गया, इसके अलावा इसके बाद आपने देखा ही है कि जो टेररिस्ट किस तरीके से कंट्रीज़ में आए हैं, तो एक डिवीजन रही है हमारे कंट्री में ना तकरीबन पिछले 20-25 सालों से. आई थिंक दैट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द रीज़न ना कि कंट्री जो है ना एक स्टेबलाइज नहीं हो सका. एंड व्हेन यू पर्सनली सॉर्ट ऑफ उस तरह लुक बैक पाकिस्तान, ज़रा आप तो बाहर गए तो आपने बर्ड आई व्यू से ज़रा आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि किस एरा में या किन सालों में मसला ज़रा ज़्यादा ख़राब हो गया है कि यार यहाँ तक फिर भी ठीक था, बट इसके बाद जो है ऑब्वियसली 2001 9/11 हुआ, वो ज़रा वर्ल्ड वाइड उसका इफ़ेक्ट था, बट इतना ज़्यादा शायद नहीं था पाकिस्तान में, बल्कि उसमें स्टेबिलिटी मेरे ख्याल से ज़्यादा थी. मुशर्रफ टाइम, लॉयर्स मूवमेंट, मुशर्रफ चले गए, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, इमरान खान, सारा. बट ओवरऑल आपको क्या लगता है कि यार इस एरा तक आई फील लाइक कि चीज़ें काफ़ी बेहतर थी? नहीं, उसका एक बड़ा सिंपल आंसर, जब तक मैं इधर था सब कुछ ठीक था. सही. I mean, you really look at it, I think starting in 90s, things started going really down. Yes, you're absolutely right. During the Musharraf Saab's time, there was a lot of stability. But देखिए, आप इस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान ने जब भी कोई आसपास हमारे कोई वॉर लगी है ना, तो पाकिस्तान वाज द बेनिफिशरी. तो इसी चीज़ को लेके जो भी पाकिस्तान में आया है, कोई भी पैसा आया है या कोई स्टेबिलिटी आई है, तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से आई है. तो अगर आप इस चीज़ को पिछले 40 सालों में देखें तो आई थिंक मुशर्रफ era was one of the best era because that was the time when the world's attention was in Pakistan and the world needed Pakistan. मेरे ख्याल में उस वक्त हमें अपने आप को ना that was one of the best times stabilize करना था. But we don't have the long term thinking, and due to that short term thinking we are unable to manage. पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है. अच्छा, ये हम बहुत सुनते हैं, बट एक्चुअली कमी नहीं है, या इज इट जस्ट सर मिसमैनेजमेंट है. आपको मैं 1 बिलियन रुपीस भी दे देता हूँ, आप उसको मिसमैनेज करके क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव $1 billion and if I tell you you need to spend 50,000 rupees on daily basis, how long do you think it will take you to spend that $1 billion? Give me an answer. Like years? Tell me, give me a vague answer. I don't know, like 15-20 years? Sir, 59 years and some months. Okay. अब आपके पास 50,000 आपने अगर डेली इसको बर्न करना है, कैसे करेंगे? आप थक जाएंगे. लेकिन अगर आपने उसको मिसमैनेज किया, वो तो आपके 2 महीने में भी ख़त्म हो जाएगा. तो पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इट्स जस्ट द मिसमैनेजमेंट. जब तक हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, देखिए, इन माय ओपिनियन स्टेट कम्स फर्स्ट, कंट्री कम्स फर्स्ट. हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में आते हैं.
کرپشن پوری دنیا میں کرپشن ہے. سو لیٹس ناٹ ایون ٹاک اباؤٹ کرپشن, لیٹس ٹاک اباؤٹ مس مینجمنٹ. اچھا, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ بیکاز ابھی پہلے بھی ہم جو بات کر رہے تھے, ایک میرے باہر سے دوست آئے ہوئے تھے, ڈیلوائٹس میں کام کرتے ہیں, اور وہ ایگزیکٹلی انہی لائنس کے اوپر وہ بات کر رہے تھے کہ دیر از نو اسٹریٹجی. آپ جتنا مرضی وہ کر لیں, یہ گورنمنٹ آ جائے, وہ بندہ آ جائے, ڈکٹیٹرشپ آ جائے, ڈیموکریسی آ جائے, کسی بھی ابھی الیکشن سر پہ ہیں, ہر بندہ الیکشنس کی بات کر رہا ہے, بٹ آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھیں جب جا کے, اچھا کیا پلان کیا ہے, لیٹس سے تم آگے ہو, کیا ہوگا, کیا کرو گے, لٹرلی کسی کے پاس آنسر نہیں ہے. دیر از نو لائک پراپر پلان, اور وہ پلان وہی ہے کہ وہ جب آئیں گے تو پھر مس مینجمنٹ از پرابلی دا فرسٹ تھنگ. میں نے تو آپ کو بتا دیا نا, ایک سینٹینس میں بتا دیا کہ اٹس آل اباؤٹ مس مینجمنٹ, کیونکہ ہماری کنٹینیوٹی نہیں ہے. آئی تھنک دس از پرابلی دا بیٹر وے ٹو ایکسپلین. ہماری جو تھنکنگ ہے کہ ہم نے ابھی آگے ہم نے اپنے آپ کو سیو کیسے کرنا ہے, اینڈ دین ہاؤ ڈو وی میک شیور کہ نیکسٹ ٹرم میں مجھے اپنے آپ کو کوالیفائی کیسے کرنا ہے. جب تک ہم ان چکروں سے باہر نہیں نکلیں گے, دیکھیں کوئی بھی ہم نے کوئی پلان کرنا ہے, کوئی اسٹریٹجی کرنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے نا, وی شوڈ تھنک اباؤٹ 10, 15, 20 ایئرس فرام ٹوڈے. اس میں کیا ہوگا, ہماری ایک کنٹینیوٹی آئے گی. کنٹینیوٹی سے نا ایک ملک جو ہے نا وہ ایک اچھی ترقی کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا. جتنی مرضی آپ کے پاس اپارچونیٹیز ہوں, اب جس طرح کے بھی چیف صاحب نے وہ SIFC کو لے کے ایک پلان جو بھی کیا ہے جس میں منرلز بھی ہیں, انرجی کا بھی ہے, ایگریکلچر بھی ہے, 10 پلان اور لے کے آ جائے آپ. ہمیں جس چیز پہ فوکس کرنا ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, اور اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اور لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ کوئی بھی کیوں نہیں کر سکا؟ مطلب اٹس اے ویری سمپل تھنگ ان اے سینس کہ اگین ہم کوئی بہت ہولسٹک بات نہیں کر رہے, بہت کہ جی یہ تو بہت ہی ہوائی باتیں ہم لوگ, مطلب اٹس اے ویری, آپ کمپنی شروع کرتے ہیں لائک اے ویری اسمال اسٹارٹ اپ, دیر از اے پلان, یار یہ چل رہا ہے, یہ نہیں چل رہا, 6 مہینے بعد یو ایویلویٹ. آپ ایک چھوٹی کمپنی کو ایک ملک کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. نہیں, وٹ آئی مین از کہ وہاں بھی پلاننگ ہوتی ہے اس کانٹیکسٹ میں, تو یہاں تو اتنے بڑے ملک کے اوپر ہی پلان کوئی نہیں ہے. سر باہر میں نا ہمارے میں نا ایک چھوٹی سی کہاوت بڑی مشہور ہے, when you have your dog in the fight you will prevail. اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کریں تو. It's very simple. اب میں اگر ادھر کسی پوزیشن پہ آتا ہوں, میں نے کوئی ایک اچھا کام کر دیا, اب میری پلاننگ ہے کہ جی میں نے 5 سال کے لیے ادھر آیا, بٹ انفارچونیٹلی جو ہے نا ہماری گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی ہے 2 سال بعد ہی, لیکن وہ میرا پلان چلنا شروع ہو رہا ہے. نیکسٹ جو ایڈمنسٹریشن آئے گی وہ سب سے پہلا کام یہ کریں گی کہ میرا جو پلان ہے اس کو ختم کیا جائے, اسی کو توڑ موڑ کے نیا پلان شروع کر دیا جائے. اب اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ کو 1.5 سال 1.5 سال 2 سال لگ جائیں گے. کیا ہوگا, نئی گورنمنٹ آ جائے گی, پھر اس کو ابالش کر دیا گیا, تو آپ کی کنٹینیوٹی نہیں ہے نا. وہ اس لیے کہ جس نے بھی آنا ہے اس نے صرف اپنا دیکھنا ہے, اس نے صرف اس کا ایک اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ابھی آپ نے بڑی وہ انٹرسٹنگ آئی تھنک بات کی تھی باہر کی ایگزامپل کہ جب گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں, اسپیشلی US کی ہم بات کر رہے تھے کہ نومبر میں یو سیٹ کہ نومبر کا 2nd جو ٹیوزڈے ہوتا ہے اس دن جو ہے وہ الیکشن, اور اس کے بعد لائک 8 ویکس جس میں لوگ تیاری کرتے ہیں, ہینڈ اوور ہوتا ہے پراپر کہ یار جو بندہ پرانا تھا وہ ایک بریفنگز ہوں گی, سارا کچھ ہوگا. ادھر تو وہ مطلب شیروانی کے لیے پرابیبلی لائنیں لگی ہوتی ہیں ساری. دیکھیں اٹس آل اباؤٹ نا کہ ہمیں جو شعور کی کمی ہے نا, ہمیں صرف ایک جلدی ہے اور خود یہ بھی نہیں پتا کہ کس چیز کی جلدی ہے. ہمیں اس چیز کو ایک اپنا جو پرسیپشن ہے, ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے, اس کو چینج کرنا ہے. امریکہ میں کیا ہے, 8 ویک کا ٹائم ہے, جو بھی آ رہا ہے اس کے پاس اتنا 8 ویک میں ٹائم ہے کہ اس کی ایک ڈرلنگ ہو رہی ہے, اس کی ایک گرومنگ ہو رہی ہے, اس کی باڈی لینگویج پہ کام کیا جا رہا ہے, اس کے بولنے پہ کام کیا جا رہا ہے. دے وانٹ ٹو میک شیور کہ بھائی اس کی ڈریسنگ کیسی ہے, کیسے اس نے اٹھنا بیٹھنا ہے. سائملٹینیسلی دے آر آلسو ورکنگ آن کہ ہاؤ ڈو دے نیڈ ٹو اسٹریٹجائز دیئر کیبنٹ, بیکاز دا ڈے دے ٹیک دی اوتھ clock starts and then they have 90 days before they go into the State of Union speech کہ بھائی ہم نے یہ 90 ڈیز میں اپنی ایک کیبنٹ پوری کر لی ہے, اب اس کیبنٹ کا کام ہے کہ اس کو ملک کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. پر انفارچونیٹلی یہ 1 سال گزر جاتا ہے, آپ کی کیبنٹ ہی نہیں پوری ہوتی ہے.
آج یہ منسٹر آ رہا ہے، آج یہ فلاں منسٹر آ رہا ہے، فلاں منسٹر آ رہا ہے. تو دیکھیں ہم نے ایک پروٹوکول نہیں اپنا بنا سکے. ایک اسکول میں ہی آپ جاتے ہو، آپ کا ایک کریکولم ہے، اس کریکولم کو لے کے آگے چلتے ہیں. اس کریکولم کی وجہ سے بچوں کے نہ کوئی اچھے رزلٹس آتے ہیں. تو کیا ہم یہ پالیٹکس میں کچھ اس طرح نہیں کہ اسٹریٹجائز کر سکتے؟ ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو لگتا ہے آپ نے تو باہر ایک تو ہے نا کہ ہم لوگ کوئی وہ اگین برڈ آئی ویو نہیں بات کریں. آپ تو بہت لیڈرز سے ساروں سے آپ واشنگٹن میں، یو ایس میں اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈز ملے ہیں. جب آپ ان سے آئی ایم شیور آپ نے بھی پوچھا ہوگا یا کہیں نہ کہیں وہ بات لائک کیوں نہیں یہ چیز ہوتی؟ لائک واٹس دا پرابلم؟ کانسیپٹ نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے ادھر. ہمیں وہ کانسیپٹ لے کے آنا ہے. بٹ وٹ آر دے تھنکنگ دین کہ یار میاں صاحب ہیں یا زرداری ہے، کوئی بھی ہے، عمران خان ہے، یار میں آ گیا سو پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ جلدی ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ جی ہم کتنی دیر ادھر رکیں گے. اچھا ہم لوگ جو پلان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پلان کوئی نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہے ہمیں تو باہر سے لگتا ہے جب ہم لوگ بھی کسی کے ساتھ ملتے ہیں. آئی آلسو آسک اے سیم کوشچن کہ جی کوئی مطلب کچھ لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ منتھ، فرسٹ کوارٹر، سیکنڈ کوارٹر، تھرڈ کوارٹر، منشور ابھی ساروں نے بنائے ہیں. بٹ آپ ٹی وی پہ اسپیچز پاکستان میں دیکھیں گے تو اس نے یہ کیا، میں نے موٹر وے بنائی تھی تو وہ چور ہے، تو وہ ڈاکو ہے، یہ ولیاں. باہر آپ دیکھتے ہیں تو ویری کلائمیٹ چینج کے اوپر بات ہو رہی ہے، ایجوکیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، لائک ایکچوئل جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر. بٹ آپ جب ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں ودر ان پاکستان یا باہر، آئی ایم شیور آپ بھی یہ پوچھتے ہوں گے کہ جی میاں صاحب، زرداری صاحب، خان صاحب، کیا پلان کیا ہے؟ مطلب آپ آ گئے تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو سارٹ آف فکس؟ نہیں، یہ ہمیں وہ اتنی پوچھنے کی نا وہ نہیں، اجازت نہیں ہوتی ہے. جسٹ بی آنیسٹ ود یو. کیونکہ دیکھیں ایک چھوٹا سا وہ جب بھی ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے نا، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. اس میں یہی ہے کہ جی ایک کویشچن آپ نے کر لیا، اور موسٹ پرابیبلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ میڈیا بھی آیا ہوتا ہے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے یار کہ ہم نے نا پاکستان کا نا امیج اگر ہم ریسٹور نہیں کر سکتے، اچھا نہیں کر سکتے نا، تو اس کو ڈیمیج بھی نہ کریں. سو آئی ٹرائی ٹو اوائڈ سم آف دیز کویسچن جو کہ ان کے پروٹوکول میں نہیں ہوتے. بٹ آپ تو دوست بھی ہیں کافیوں کے، تو جب آپ ویسے بیٹھتے ہیں تو وٹ آر دیئر سارٹ آف؟ میری کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ ایک جو ٹو دی پوائنٹ بات ہے نا وہی کی جائے، کیونکہ وہ ہاتھی کے سامنے نا بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. جنرلی پھر ایک اور چیز بھی آئی تھنک جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جب بھی یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں، وہ کیپٹل ہل گئے میں، وہ وائٹ ہاؤس میٹنگز ہیں یا کہیں بھی اور، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ اسپیشلی اگین لیونگ ان یو ایس، ٹاکنگ ٹو اے لاٹ آف بگ پیپل، سبسٹینس والے لوگ یہاں سے، وائی آر وی سارٹ آف انیبل ٹو ریپرزینٹ پاکستان؟ جیسے وہ ایک حق ہوتا ہے نا آپ ادا کرتے ہیں، جیسے مودی آیا ہوا تھا، جیسا بھی ہیں، مطلب ایک پورا کا پورا دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس پوری چیز کو کور کر رہا ہے، ہاؤ از آنسرنگ دا کویشچنز. اور یہاں ہمارا تھوڑا سا وہ CNN والی ہم لوگ گیلانی صاحب کی بات کر رہے تھے کہ اس نے پوچھا کہ جی پاکستان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس نے جا رہے ہیں تو جائیں، مطلب کس نے روکا ہے ان کو؟ سو دیٹس ناٹ اے اسٹیٹس مین سارٹ آف اسٹائل. ہاؤ ڈو یو سی آل آف دس؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وی آر ناٹ پریپیئرڈ آور سیلوز فار سم ون ٹو آسک اس ٹف کویشچنس. ہمارا نا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو، جس طرح نہیں ایک گھوڑا چل رہا ہے، اس میں بلائنڈرز ہیں، اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا. تو ہم نا وہ گھوڑا کیا کر رہا ہے کہ ایک سمت پہ چلتا جا رہا ہے. اگر ہم نے ورلڈ کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے نا، وی شوڈ انشیکل آور سیلوز، وی شوڈ ناٹ ہیو بلائنڈرز، وی شوڈ ہیو بیسیکلی 360 ڈگری ویو، تاکہ ہم دیکھ سکیں، کچھ کر سکیں، آگے بڑھ سکیں. لمیٹیڈ تھنکنگ جو 1950s کی ہے، ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ ٹو پروگریس؟ تو اگر آپ ڈفرینس دیکھیں گے نا تو یہی ڈفرینس ایک آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مودی کی بات کی ہے، یہ وہ وغیرہ، دیکھیں ان کا نا ایک ہر چیز کو انہوں نے کس طریقے سے مینیج کیا ہوا، کس طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے. ان کے لوگ باہر کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ایجوکیشن کو اس طریقے سے کر دیا کہ لوگ جو جتنی بھی بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ انڈیا شفٹ ہونا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کو اپرچونیٹی نظر آئی ہیلتھ سیکٹر میں. ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے کیا کیا کہ ہیلتھ ٹورزم کر دیا. پورے کا پورا ایک شہر انہوں نے نا ہیلتھ ٹورزم کو لے کے آباد کر دیا. میرا ماننا یہ ہے اف یو کین ڈو اٹ وائی کینٹ آئی ڈو اٹ. تو کیوں نہ اگر ہم اس چیز کو لے کے ایک ملکی لیول پہ، کنٹری لیول پہ سوچیں، بھائی انڈیا کر رہا ہے، دنیا دوسری کر رہی ہے، ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
اور جب تک ہماری یہ سوچ چینج نہیں ہوگی نا, ہمارا جو ہے نا یہ پرسیپشن, ہماری جو ایگو ختم نہیں ہوگی نا, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ابھی آپ نے انڈیا کی بات کی, ہم لوگ انٹرنیشنل میڈیا میں اگر دیکھیں, انڈیا نے جو اپنی پوزیشننگ کی ہوئی ایز اے کنٹری, ایز اے بزنس, سارے بڑے بڑے آپ دیکھ لیں گوگل, ایپل یا اور جو ڈفرینٹ ہیں کہ کافی سی اوز ڈائسپورا کے وہاں ہیں. Why are we sort of unable to position ourselves? Of course, آپ نے ماشاء اللہ بہت سکسیس وہاں کی اور بہت لوگ ہیں, بٹ ایک ایز این ہول اگر ہم دیکھیں, لائک ہماری پوزیشن کیوں نہیں ہے, لائک جو یو نو ایک اسٹریٹجک پوزیشننگ ہوتی ہے. دیکھیے پوزیشن اس لیے نہیں ہے کہ I mean what we have delivered to the world. ایک سمپل سا کوشچن ہے, اگر آپ کو دنیا کو کوئی ڈلیور کیا ہی نہیں ہے آپ نے, so what do you expect from the world? اگر انڈیا کو تھے, کیا انہوں نے کیا؟ انہوں نے ایک آئی ٹی سیکٹر کو آباد کر دیا, پوری دنیا کو چینج کر دیا. انسٹیڈ آف انڈیا گوز ٹو یو ایس اور ٹو سم ویئر ایلس, دا وے دے پلانڈ از دے آر فورسنگ ایوری ون ٹو کم ٹو دیم. چائنا کے ساتھ تھوڑا سا ایشو ہوا, انہوں نے کیا کیا, اپنی ساری فیکٹریز انڈیا شفٹ کرنی شروع کر دی ہیں. پاکستان ادھر کہاں آتا ہے؟ ہم کیوں نہیں وہ چیز کر رہے؟ ہم اتنا وہ اب آج کو لے کے آئی ٹی کو لے کے کر رہے ہیں. ہم نے یہ چیزیں آج سے 25 سال 30 سال پہلے کیوں نہیں سوچی ہیں؟ اگر دیکھا جائے بل گیٹس پہلے پاکستان آیا تھا, انڈیا کیوں گیا وہ؟ I don't know what was the reason, لیکن سوچنے والی بات ہے. آیا تو وہ پاکستان میں تھا, اس کو ایک اپرچونٹی پاکستان میں آئی تھی نظر, لیکن پھر انڈیا چلا گیا وہ. یہ چیزیں ہم نے کرنی, ہم نے اپنا کریکولم چینج کرنا ہے, ہم نے اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا ہے. ایک جرنلزم کی اگر ایک بات ہو رہی ہوتی ہے, جرنلزم کین پلے اے ویری پیوٹل رول ٹو ڈیولپ اے کنٹری. اس میں ایجوکیشن پہ کتنے پروگرام آپ کے آتے ہیں, ہیلتھ سیکٹر پہ کتنے کے آتے ہیں. آئی کین گارنٹی یو, اگر آج ایک آپ پروگرام شروع کر دیں ایجوکیشن پہ, کلائمیٹ چینج پہ کرنے شروع کر دیں, ہیلتھ سیکٹر پہ کام کرنا شروع کر دیں, ہماری اپنی تھنکنگ چینج ہو جائے گی. ایک اور آئیڈیا میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کے کتنے جو ہیں MBBS کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. ہیز 1% ایور تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ ان کا ایک پیشن ہے میڈیکل کا, کیوں نہ ہم وہ جب ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں ان کو پیتھالوجی پہ لے کے جائیں. پاکستان میں پیتھالوجسٹ کی اتنی زیادہ کمی ہے, لیکن ہمارا ادھر فوکس ہی نہیں ہے. تو جب ہمارا ایک فوکس ایک متھ بن چکا ہے کہ پاکستان سے باہر نکلو, او بھائی کیوں نکلو؟ پاکستان نے آپ کو ایک زندگی دی ہے, ایک آپ کو فیوچر دیا ہے. اب وہ نکلنا وہی چاہ رہا ہے جو تھوڑا بہت پڑھ گیا, اور اس میں بھی یہی ایگو آ رہی ہے کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں, میں تو باہر جا کے کچھ کر سکتا ہوں. لیکن ظاہر ہے لوگ پھر اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں کہ یار وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن مانا کہ وہ اپرچونیٹیز کو ضرور دیکھتے ہیں. یہی آدمی باہر جا کے نا, اس کی جو پہلی جاب ہوگی نا, وہ باتھ روم بھی صاف کرے گا, وہ فرش بھی دھوئے گا, برتن بھی دھوئے گا. آپ اس کو اپنے گھر میں بولو گے نا یہ کام کر دو, وہ کبھی نہیں کرے گا. تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے باہر جا کے, آپ کی ایک ایگو جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. That's the first training step. That's the first training step. تو اب اگر ہم نے وہ ایگو کیسے ختم کرنی, آپ کی ایک ایجوکیشن کین پلے اے میجر رول. آپ میری بات آج لکھ لیں, اگر آپ نے یہ ایجوکیشن شروع اس طریقے سے کرے, دیکھیں بچے وہاں پہ جاتے ہیں باہر, 5 سال کا جب بچہ جاتا ہے نا تو اس کی 3 گھنٹے کی صرف کلاس ہوتی ہے. کوئی اس کے پاس اسکول بیگ نہیں ہے, اس کو کلر جو ہے نا وہ بننا سکھائیں گے, اس کو بولیں گے اچھا یہ کاغذ لو, کینچی لو, اس کو کاٹنا شروع کر دو. بچے کا اسکول میں دل لگاتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, بچہ اسکول میں بعد میں جاتا ہے 10 کلو کا بیگ, اتنا وزن بچے کا نہیں جتنا بس اسکول کا لگ جاتا ہے. تو رٹا ہی لگنا ہے نا. تو بچے کا ایک انٹرسٹ جو ہے نا وہ ایجوکیشن میں لگتا ہی نہیں ہے ادھر. I want to go back a little bit سیالکوٹ کے اوپر, اور وہاں سے when you move back, you move to US. What were the initial sort of few years for you? Because again, بالکل ایک بندہ ایک پہلی دفعہ باہر آپ موو ہوئے ہیں, I'm sure فیملی بھی اس طرح شاید کوئی آپ کی نہیں ہوگی. پہلے کچھ سال آپ کے کس طرح کے تھے ادھر؟ سب سے پہلے تو دیکھیے کلچرل شاک ہوتا ہے.
کہ کہاں ہم تھے, کہاں پہ آ گئے ہیں. اور کون سا سال تھا یہ؟ 1988. اوکے. دوسری سب سے بڑی آپ کا لینگویج بیریئر ہوتا ہے. ایون دو آئی وینٹ ٹو ون آف دا بیسٹ اسکول ان دا سٹی, انگلش میڈیم یہ وغیرہ, لیکن آپ کی نا ایک جس ماحول میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں آپ کی ایک ووکیبلری نہیں ہوتی, آپ کی ایک اسپیکنگ پاور جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی ہے. تو پہلے 6 مہینے تو وہ ایک ڈیفیکلٹی جو تھی نا ایک انگلش کی, ایون دو آئی واز ریئلی گڈ ان انگلش, وہ یہ مسئلہ نہیں تھا مجھے, نیچرلی جو تھی نا آپ کی وہ اسپیکنگ پاور نہیں آ رہی تھی نا, کہ آپ کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ مجھ سے نہ کوئی گرامر میں غلطی نہ ہو. تو مجھے ایک پھر صاحب میرے انہوں نے بولا کہ ڈونٹ وری اباؤٹ دا گرامر, جسٹ گو ود دا فلو, یو نو. اور تمہیں امیرکنز جو ہے نا یہ جب تم نے کوئی غلطی بھی کریں گے نا, دے ول کم اینڈ ہیلپ یو, دے ول کائنڈ آف کوچ یو آن دیٹ نا. اور کوئی ریلیٹیو تھے آپ کے جب آپ یہاں سے گئے, یا میں اور میرے والد صاحب ہم اکٹھے ہی گئے تھے. اوکے. تو میرے ماموں ایکچولی وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں, تو ہی ہیلپڈ اس آؤٹ. اوکے. تو وہ انہوں نے ساری وہ ارینجمنٹس وغیرہ کی. اور لیکن یو ایس میں تو کوئی نہیں تھا آپ کا فیملی؟ ان کے بردر ان لا تھے. اوکے. تو ان کے پاس ہم گئے. سو فرسٹ انیشیل فیو ڈیز وی ور ود ہم, اینڈ دین we basically that's also very interesting. I think اس طرح story in the sense کہ normally یا تو آپ اکیلے جاتے ہیں, but with your father it was a different, I'm sure, experience for you as well. ایک bonding تھی ہماری نا, ایک اچھا تھا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں نا. اوریجنل پلان تو اکیلا میرا ہی تھا کہ مجھے ہی جانا ہے, پر ایک ماں باپ کی ہوتی ہے نا کہ 19 سال کا بچہ ہے, وہ کیسے جائے گا ادھر, and they don't want to basically lose the grip on the child, me being basically the oldest one. اور پھر لاڈلا یہ وغیرہ, تو چیزیں تو پھر ماں باپ کے ذہن میں آتی ہیں. سو آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن کہ مائی فادر آلسو وینٹ ود می. اور پھر وہاں جا کے آپ نے سب سے پہلے کالج دوبارہ سے کیا, اینڈ دین یو وینٹ انٹو دی یونیورسٹی؟ اتنا ٹائم نہیں تھا. اوکے. اتنا ٹائم نہیں تھا کہ نہ کچھ کر سکیں, بیکاز یو نو وی ور ان فائنینشیل کرائسس. کافی ساری چیزیں جو تھیں نا وہ سدھارنی تھیں. اب ہم 5 بھائی ہیں, بیٹی گھر پہ کوئی نہیں ہے, بہن نہیں ہے, ایک شادی کا بھی پریشر آ رہا ہے, قرضہ اتنا ہے اوپر, وہ اتارنا ہے. سو وی ور جسٹ فوکس بیسیکلی ٹو ورک اینڈ یو نو میک آور اینڈز میٹ. واٹ واز یور فرسٹ جاب؟ یہی تھی ایک انڈین ریسٹورینٹ میں, بیسیکلی ایز اے ویٹریس, اور صفائی وغیرہ کرنی یہ وہ وغیرہ نا. بٹ بات جو پہلے میں نے ذکر کیا آپ سے نا, کوئی ایگو ختم ہو گئی. رونا آیا ضرور کہ بھائی یہ کہاں پہ آ کے پھنس گئے ہیں, کہ یہ ایک پہلی جاب, یہ پہلے دن ہی نا ہم ایک برتن دھو رہے ہیں, یہ جب گھر پہ نہیں اتنے دھوئے یہ وہ وغیرہ نا, فرش صاف کر رہے ہیں, باتھ روم صاف کر رہے ہیں. اس کا بڑا اچھا فائدہ بھی ہوا بعد میں نا, کہ جب اس لیول پہ میں آیا کہ جب میرے پاس امپلائیز آئے نا, تو میں نے ان کو نا ایک ہی چیز بعد میں بتائی ان کو. میں نے کہا لسن, سال میں 365 دن ہوتے ہیں. اگر آپ نے وہ 365 دن میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں 20 سے 25 دن سفر کر لوں گا اور باقی جو ہے نا میں آرام سے انجوائے کر سکتا ہوں, ورسز کہ آپ جو ہے نا 10 مہینے جو ہے نا وہ سفر کریں اور 2 مہینے جو ہے نا وہ بھی باغم باغ میں نا ادھر ادھر چلے جائیں. سو وٹ ڈو یو پریفر؟ آبویسلی دے وانٹ ٹو ورک ہارڈ ان 20 days 25 days a year. تو میں نے ان کو نا ایک اپنی ایک پالیسی بنا کے بتائی, when you're hiring somebody, make sure you set the example and you train them yourself. آپ کی ایک ایکسپیکٹیشنز اتنی ہو جاتی ہیں اس کے اوپر, the employee cannot come back by saying this is not how I was trained, because you were the one who set the example. تو جب اس طرح کی سچویشن میں آپ نے ایک ایگزامپل اس طرح کی سیٹ کی ہوئی ہے, how will you suffer? سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اوکے, why would I pay you and suffer? ایک سمپل سی ہے کہ بھائی مجھے آپ کو پے بھی کروں, میں سفر بھی کروں, why not just get rid of you and then I'll suffer myself. True. نیا امپلائی لے کے آ جاتا ہوں, اس کو پھر میں خود ٹرین کروں گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا, ایک لرننگ ایکسپیرئنس آپ کا ایسا ہو جاتا ہے, اور اسی ایکسپیرئنس کو لے کے پھر آپ اپنی ایک ریئل پریکٹیکل لائف میں جب امپلیمنٹ کرتے ہیں, no one can stop your success.
سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑی وجہ اس چیز کی کیا ہے کہ جب آپ یہاں سے جا کے باہر یو کین بلڈ لائک امپائرز اس طرح کمپیئر ٹو پاکستان کی کوئی چھوٹی چیز بھی اس لیول پہ نہیں جا سکی یا کہ آپ جس کو کہیں بہت آئی ایم شیور یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہے, دیر آر کیسز کریم ہیں اور بہت سے اس طرح کے فوڈ پانڈاز اور جو یہاں سے شروع ہوئے اور لوگوں نے ان کو کافی بڑا بنایا. دیکھیے کوئی یہ ضروری کہ دیر از نو فارمولا, چاہے وہ پاکستان ہے چاہے امریکہ, کہیں بھی دنیا میں نہ کوئی فارمولا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا آپ میں نا ایک جد و جہد کرنے کی کوشش ختم نہیں ہونی چاہیے آپ میں. میرا ماننا یہ ہے کہ جب ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ایک ایفرٹ کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی ہم ایک اس لیول پہ آ جاتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ہم اسٹیبل ہونے لگتے ہیں, ہم آپ وہ ایفرٹ چھوڑ دیتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں نا اسٹیبل ہونے پہ, دس از اے ٹائم you should really start making the efforts. So it's actually opposite. It's the opposite. Yeah. اگر آپ کسی بھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری بات پہ یقین کریں, آپ کسی سے بھی بات کریں گے نا تو اس نے آپ کو یہی آنسر دینا ہے کہ when I was about to be stabilized, that's when my real struggle started. That's when I started making more and more efforts. تو یہ چیز جو نا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. Even though today میں آج بھی کیا میں سیٹسفائی ہوں کہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوں. The day I am satisfied where I am today, my downfall starts. But unfortunately پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جی جیسے تھوڑے سے آتے ہیں جی میں یہ گاڑی لے لوں, میں شو بازی میں پڑ جاتے ہیں. تو وہ چیز ہم نے ختم کرنی ہے, اور وہ چیز کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ہماری ایک پراپر ایجوکیشن سے. What drives you every day? Challenges. I need to challenge myself. میرا جو سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے وہ میں خود ہوں. جو کل ہو گیا وہ ہو گیا. Nothing I can do to change my past. But what I can do to change is I can change my future by acting in the present. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے. ہم کیا پاکستان میں پاسٹ میں رہتے ہیں, اچھا وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک بڑی اچھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک انسان کامیاب ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں جی وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, بڑا اسمارٹ ہے. آن دی اپوزٹ سائڈ اف سم ون فیلز, اس کی تو قسمت ہی خراب ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت ہی خراب لکھی ہوئی ہے. بھائی اس میں قسمت کہاں سے آ گئی؟ وائی ڈو وی وانٹ ٹو کال آور سیلف ہیپوکریٹ؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو بولا کہ اس کی قسمت اچھی ہے اس لیے وہ کامیاب ہو گیا؟ نو. اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ ہر چیز کا اختیار ہمیں دے دیا, صرف زندگی اور موت کا اپنے پاس رکھا. ہوتا کیا سر کہ ہم جو ہے نا ڈیسیژن جو لیتے ہیں نا دیٹ افیکٹس آور ڈیلی لائف, اینڈ پرہیپس in some cases the entire life depends on our one bad decision. تو اس میں قسمت کا اچھا ہونا خراب ہونا کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ جو ہمیں ایک بزدلی ہے نا کہ ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں, وہ آگے ہمیں بڑھنے نہیں دیتی ہے. میں بھی بہت دفعہ فیل ہوا ہوں, میں نے 3-4 بزنسز کیے, فیل ہوا. ڈڈ آئی گیو اپ؟ نو, گیو اپ نہیں کرنا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں وہ والا مائنڈ سیٹ کس طرح بنایا جائے؟ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ. مائنڈ سیٹ آپ کو خود بنانا ہے نا, جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. اف یو کین ڈو اٹ وائی ناٹ آئی کین ڈو اٹ. دیٹس دا منترا وچ یو سارٹ آف فالو ایوری ڈے. ایوری ڈے بھائی آپ کر سکتے ہو. پھر دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بڑا ہے نا, میں اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آج بھی کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں گا, کچھ نہ سیکھوں, کم از کم اس سے کوئی 2 لفظ ہی سیکھ لوں گا کہ جو میری ووکیبلری میں نہیں ہے. میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا. دوسری چیز, not necessarily that you learn and gain knowledge from the books or from the teachers. Majority of those lessons that you learn from your subordinates, آپ ان کو انکریج کریں. پھر آپ نے کسی اپنے سبورڈینیٹ سے کچھ چیز سیکھی ہے نا, اس کو اپریشیٹ کریں, ریکگنائز کریں,
اس سے کیا ہوتا ہے, اس کو حوصلہ ملتا ہے, وہ آپ کے لیے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ دس از واٹ ڈرائیوز این آرگنائزیشن, جو کہ پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے. Moving towards the US and the diaspora, because I think US کا ڈائسپورا بہت زیادہ ایکٹیو ہے. ہم نے دیکھا اسپیشلی خان صاحب والے ٹائم میں کافی بڑے بڑے جلسے جلوس چیزیں, اور جنرلی بھی ہم نے دیکھا ڈاکٹرز کی ایسوسیشنز یہ وہ سارا. How do you see that sort of, whole Pakistani diaspora again compared to the Indian diaspora? Because I feel like ہم لوگ ابھی بھی it's a good thing in a way, but it's also کہ وہ آپ stuck ہوتے ہیں کہ ابھی بھی لوکل پالیٹکس کے ساتھ ہی وہاں انکل بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ابھی بھی جیو نیوز پہ نا روزانہ رات 4-5 شوز انہوں نے بیٹھ کے دیکھنے ہیں. بٹ کمپیئر ٹو دا انڈین آپ ڈائسپورا دیکھیں, دے آر ناٹ لائک اس طرح انوالوڈ ان ڈے ٹو ڈے پالیٹکس, لائک دے آر تھنکنگ اے بٹ مور ہائی اینڈ ٹائپ کی چیز. سو وٹ آر یور سارٹ آف اس طرح ایکسپیرینس؟ دیکھیے ہمارا جو ڈائسپورا ہے نا, اگر آپ اس کو دیکھیں, اینڈ اف یو آر ٹرائنگ ٹو کمپیئر ود دی انڈین ڈائسپورا, Indian diaspora is very, very organized and united. ہماری جو کمیونٹی ہے وہ پوری کی پوری ڈیوائڈیڈ ہے. اچھا. ان کو کچھ نہیں لینا دینا, ان کو صرف یہ ہے کہ جی میں اگر خان صاحب کے ساتھ ہوں نا تو میں نے اس کی لیگ پولنگ کر کے نا آگے کیسے بڑھنا ہے. میں زرداری صاحب کے ساتھ ہوں نا, اچھا میں نے زرداری صاحب کی نظروں میں کیسے آنا ہے. یہ انڈینز میں آپ نہیں دیکھ پائیں گے. اوکے. اچھا لیکن دیٹ از اے ڈفرنس نا. میں ایک چیز آپ کو بھی اور شیئر کرتا ہوں. یہ ایک ریسنٹ واقعہ ہے, ایک سکھ کے بارے میں جو بھی ایشوز اٹھے تھے, کینیڈا والا, یو مین کینیڈا والا نا, تو وہ امریکہ میں بھی جو بھی سارا یہ ہوا تھا, کیا آپ نے دیکھا کہ ان کے ڈائسپورا نے کوئی بات اٹھائی ہے؟ اس سے کیا نظر آیا آپ کو کہ انڈین ڈائسپورا از یونائٹیڈ, وہ ایک آواز کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جی اس میں اگر ہم نے آواز ادھر اٹھائی, دس از گورنمنٹس پالیسی, لیٹ دا گورنمنٹ ہینڈل اٹ. چاہے وہ اپوزیشن والے بھی ہیں نا, انہوں نے نہیں اٹھایا, کیونکہ ہمارے ملک کا جو امیج ہے نا وہ خراب ہوگا. یہی چیز اگر پاکستان میں ہوئی ہوتی نا تو دھجیاں اڑ گئی ہوتی. سر یہ شعور کا فرق ہے, یہ ہم نے مل جل کے ہی کچھ کرنا ہے. لیکن یہاں سے تو آئی تھنک تھوڑا سا وہ ایک اپوزٹ ویو پوائنٹ نہیں آتا کہ ڈائسپورا ہی ہے جو پاکستان, جو ایک کہیں نہ کہیں ایک جگہ کے اوپر ہے اور پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ. نہیں سر, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اتنی ڈویژن ہے, اتنی زیادہ ڈویژن ہے, کوئی آدمی مل کے کام کرنا ہی نہیں چاہتا. جب تک ہم ایک یونائٹیڈ نہیں ہوں گے, میں کہیں پہ بھی گیا ہوں, میں نے ہمیشہ ایک چیز سب سے پہلے یہ بولی ہے, پاکستان کمز فرسٹ. آپ کسی سے یہ نہیں سنیں گے ڈائسپورا سے جی پاکستان کمز فرسٹ. ان کی بات ہی نہیں کوئی بھی اور شروع ہوتی ہے, ان کا ایک ایجنڈا ہی ڈفرینٹ ہے. جب آپ کا ایک ایجنڈا یہ ہے نا جی پاکستان کمز فرسٹ, تھنگس اسٹارٹ کمنگ ان ٹو ون پلیٹ. اور اس میں آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن بھی کہیں نہ کہیں ابھی تک, ظاہر ہے ہم لوگ تو انفارچونیٹلی ریلائی ابھی بھی ڈائسپورا پہ ایک بڑے لیول پہ کرنا چاہتے ہیں ایز اے سرکار میرے خیال سے, وچ شوڈ ہیو بین اس طرح اپوزٹ کہ ٹھیک ہے اٹس اے سپورٹ رول وچ اے ڈائسپورا کین پرووائڈ. بٹ کہاں ویلیو آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ڈائسپورا بہت بڑا پاکستان میں ایڈ کر سکتا ہے؟ ناٹ جسٹ لائک سینڈنگ منی, وہ تو ایک ظاہر ہے اور بالکل وہ ہے, بٹ اوور آل وٹس دا رول آف ڈائسپورا؟ دیکھیں ابھی تک جو ہم نے, آئی تھنک آپ نے کوشچن جو ہے نا وہ مشکل کیا, لیکن آنسر آپ نے خود ہی بھی دے دیا کہ جی پیسہ لے کے آؤ پاکستان میں نا. پیسے کے علاوہ جو ڈائسپورا کا ایک رول ہونا چاہیے نا, وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان کی ایک بائنڈنگ کروانی چاہیے. تو پبلک پالیسیز میں حصہ لینا چاہیے. ہماری جو another difference between Pakistani and Indian community is کہ Indians basically they are pushing their kids, even though they are very big successful businessmen, but they are pushing their kids to the politics, to the local politics, even at the national level. ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہسبینڈ کام کر رہے ہیں, وائف گھر پہ ہے, ہسبینڈ نے
آفس سے یا جہاں جو بھی اس کی جاب ہے وہ گھر پہ آتا ہے, وائف پورے دن کی نا وہ تھکی ہوئی ہے, اس کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, اب بچوں کو تم سنبھالو. بچے علیحدہ فرسٹریٹڈ ہیں. اب بچے اسکول سے جب آتے ہیں جی اب آپ نے نا وہ ٹیوٹر لگایا ہو, جی تم نے قرآن بھی سیکھنا, یہ بھی کرنا, نہ بچہ صحیح سے قرآن پڑھ پاتا ہے, نہ وہ اپنے ریگولر کریکولم پہ جو ہے نا وہ دھیان دے پاتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ماں باپ کی نا آپس کی ایک لڑائی میں بچہ پس جاتا ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا فیوچر گول کیا کرنا ہے, وہ اور زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے. انڈینس کیا ہے, وہ ہسبینڈ اور وائف دونوں جاب کر رہے ہیں, پہلی بات. گھر آتے ہیں وہ دونوں نے مل جل کے کام کرنا ہے. بچے اب دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ میں ہمارا کوئی سلوک کتنا ہے. ویکینڈ پہ ماں باپ وہی ہیں, بچوں کو لے کے باہر جا رہے ہیں, ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, کچھ اسپورٹس میں داخل ہو رہے ہیں, یہ وغیرہ. ویئر ایز پاکستانی پیرنٹس وہ کیا کر رہے ہیں, میرا ویکینڈ ہے, میری چھٹی ہے, مجھے تو ریسٹ کرنا ہے, میں تو نہیں کہیں بھی جاؤں گا. تو بچوں کی جو لائف ہے نا وہ بڑی کمپرومائز ہوتی ہے. اینڈ دیٹ از پرابیبلی دا ریزن وی آر انیبل ٹو تھنک کہ ہاؤ ڈو وی اسٹریٹجائز بائی سینڈنگ آور کڈس ٹو دا لوکل پالیٹکس, اینڈ دین لیٹر آن they can become at the state level or even at the national level. اور جو ابھی وہاں بچے ہیں جو وہاں ہی پیدا ہو رہے ہیں, بیکاز اگین وہ لنڈن کا تو میں پڑھا ہوں, تو میں تھوڑا سا میں نے اینالائز کیا جو ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں سے, لائک دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان پاکستانی پالیٹکس. لائک وہ تو اتنا سا okay. It's the same thing in US. They are not interested in Pakistani politics. If they wanted to join any politics, they want to join American politics. But problem یہ آ جاتی ہے کہ ان کو پیرنٹس سے نہیں سپورٹ ملتی. تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے ادھر. سو موونگ ٹورڈز آپ کے کرکٹ وینچر, وہ کہاں سے, بیکاز کہیں آپ فوڈ کے بزنس میں ہیں, پھر کوئی اور بزنس ہے, لائک وہاں سے کرکٹ کہاں سے اچانک آ گئی؟ وہ بھی سیالکوٹ کا میرے خیال سے کنیکشن کرکٹ کا کچھ تھا. نہیں, وہ اس طرح نہیں تھا. ایک میرے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ میں ایک جو ڈیزائر ہے وہ کیا ہے. تو میں جب 88 سے گیا تھا, دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم آئی ایون پلیڈ کرکٹ. تو 2016 میں میرے کچھ امپلائیز ہیں, انہوں نے بولا کہ ہمیں ایک گراؤنڈ بنا دیں کہ کرکٹ کی نا یہاں پہ گراؤنڈز نہیں ہیں ہیوسٹن میں نا. سو دس از ہاؤ اٹ جسٹ اسٹارٹیڈ. سو آئی باٹ سم لینڈ. تو 2 گراؤنڈس کے لیے نا وہ میں نے جگہ خریدی. اینڈ دین آل آف سڈن اگر آپ میرا بھی فون بھی دیکھیں گے نا تو اس میں نا میرا یہی موٹو لگا ہوا ہے کہ تھنک بگ بگ ہیپنس. تو میں نے سوچا یار یہ 2 گراؤنڈ جو بنانی ہے تو کیوں نہ ہم اس کو تھوڑا سا نا بڑے لیول پہ لے کے چلیں. سو دین آئی اینڈڈ اپ بائنگ آلموسٹ 86 ایکڑس کہ چلو یار 6-7 گراؤنڈس بناتے ہیں, ساتھ میں ایک پورا نا اس کا نیٹ سیشن کا کرتے ہیں. اینڈ دیٹس ویئر اٹ ٹک آف. اب جو US میں جو کرکٹ ہو رہی تھی نا وہ ایسٹرو پہ ہو رہی ہے کہ نیچرل ٹرف کی مینٹیننس بہت ہائی ہے, اٹس ویری کاسٹلی, اینڈ نو ون وانٹس ٹو بیسیکلی پٹ دیز مینی ایفرٹس, نیدر دے ہیو دیٹ مچ آف اے کیپیٹل ٹو انجیکٹ ان مینٹیننگ دا ٹرف پچز. دوسرا مجھ میں یہ ہے کہ جی if I have to do it, my name is associated with it, I have to do it right. Cost is a separate issue. Either I do it, either I don't. I mean, there is no gray area. It has to be black and white. تو جب میں نے یہ سارا شروع کیا, I sent people all over. I even took dirt samples from Pakistan, West Indies سے بھی لیے, انڈیا سے بھی منگوائے, آسٹریلیا, ویسٹ انڈیز, ہر جگہ سے دنیا سے نا پورے سیمپل لے کے گئے. اینڈ دین وی سینڈ اٹ ٹو دا لیب کہ بھائی اس میں کیا ایک سائنس کیا ہے پچ بنانے کی نا. اینڈ ٹو آور سرپرائز اٹ جسٹ کیم ڈاؤن ٹو نا کہ ہر کنٹری کی ڈرٹ میں کلے کانٹینٹ کا فرق ہے. انٹرسٹنگ. تو جب آپ کلے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یا انڈیا کی پچز جو ہے نا بڑی جلدی ٹوٹ جاتی ہیں, جب بال بھی پچ ہو رہا ہے کھڈے پڑ جاتے ہیں اور اس میں نا مٹی اڑ رہی ہوتی ہے. اگر آپ آسٹریلین یا ساؤتھ افریقن, نیوزی لینڈ کی پچز دیکھیں کیا اسموتھ پچ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ڈفرینس از کہ ان میں کلے کانٹینٹ زیادہ ہے. جتنا کلے کانٹینٹ زیادہ ہوگا اس میں آپ گراس کو گرو کر سکتے ہیں. گراس جب گرو ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باؤنس بھی اچھا آتا ہے, سوئنگ ملتی ہے بالر کو, پیس نکلتی ہے. اینڈ دس از پرابلی ون آف دا ریزن کہ ہماری جو پچز ہیں وہ ساری فلیٹ ہے. یہاں پہ 350 اسکور آپ کر جاؤ گے ون ڈے میں, جب آپ آسٹریلیا جاؤ گے آپ سے 250 بھی نہیں ہوگا, ٹیم بک ہو جاتی ہے. اٹس اگین اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ.
ہم نے وہ نہیں کرنا کہ جو وہ کر رہے ہیں. دنیا اس طرف جا رہی ہے لیکن ہم وہی 50 سال پرانی سوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ دیٹ واز دا ریزن. ہم نے کیا کیا کہ اس کے پھر ڈرٹ سیمپل کو لے کے اس طرح کے جو کلے کانٹینٹ تھا نا وہ ڈھونڈنا شروع کیا. انفارچونیٹلی وی فاؤنڈ the same dirt closer to Houston area, and then I ended up buying that property as well کہ وہاں سے dirt لے کے تو ادھر آئی جائے. تو ہیوسٹن میں this was our success story. اور اس کے بعد جب ہم نے ڈیلس میں یہ اسٹیڈیم بنایا تو وہاں پہ بھی ہم نے ڈرٹ وہی لے کے گئے اور اس کو تھوڑا سا پروسیس کیا. بٹ امریکنس کا کیسا رسپانس ہے کرکٹ کے اوپر؟ بیکاز جنرلی تو ظاہر ہے وہ ساکر زیادہ چل رہا ہوتا ہے ادھر. ساکر چل رہا ہے. دیکھیں جب آج سے 20-22 سال پہلے ساکر کوئی جانتا نہیں تھا. ورلڈ کپ آیا US میں ساکر کا, آل آف اے سڈن ایوری ون نوز اباؤٹ ساکر. امیریکنس کی اپنی اسپورٹ ہے, بیس بال ہے, باسکٹ بال ہے اور فٹ بال ہے ان کا اپنا. اب کرکٹ کا اس سال ورلڈ کپ آ رہا ہے, سو دیر از گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ ہائپ. اور اسپیشلی پاکستان انڈیا کے میچ کو لے کے بھی بہت بڑی ہائپ ہوگی کریٹ, اینڈ ایوری ون ول بی لوکنگ ایٹ اٹ. بیسیکلی جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس کو کور کر رہا ہوگا. اینڈ دس وڈ بی اے گڈ اینٹری آف کرکٹ ان US. اس کے علاوہ اب 2028 میں جب کرکٹ اولمپکس میں داخل ہوگا, اینڈ دیٹ از آلسو ہیپننگ ان US. سو یو کین اونلی امیجن the sky is the limit for cricket in USA. And how can Pakistan leverage this, especially World Cup جو آ رہا ہے, in terms of the public diplomacy, in terms of, you know, softer side of Pakistan? دیکھیں میری ایک ریکویسٹ ہوگی PCB سے کہ 10-12 دن پہلے اپنی ٹیم بھیجیں. ایک تو ان کو ایک کلائمیٹائز ہو جائے گی, ان کا نا ایک کلائمیٹ جو ہے نا ان کو اڈاپٹ پورا کر سکیں گے وہ. سو وین دے آر سو یوز ٹو آف دا کلائمیٹ اور کنڈیشنز ان کی فیور میں ہوں گی, آئی تھنک دے کین ایون پرفارم مچ بیٹر. تو وہ 10-15 دن ان کا آنا ضروری ہے. اینڈ آئی ول بی ولنگ ٹو اسپانسر پاکستان ٹیم کے جو 10-15 دن کا جو اگر پہلے آتے ہیں فار دا لو آف دا کنٹری کہ وہ ادھر آئیں اور ہم ان کو اسپانسر کر دیتے ہیں. اس چیز کو لے کے نا جب ٹیم ادھر آتی ہے, آبویسلی وی ول بی انوائٹنگ سم آف دوز سینیٹرز, سم آف دوز کانگریس مین, گورنرز آ رہے ہوں گے جی. ایک پاکستان کی کہ انٹرنیشنل ٹیم ہے, ایک بیسیکلی فل بورڈ ممبر ہے ICC کا, وہ ادھر آئے ہیں. تو ایک جو ڈپلومیسی ہے نا وہ وہاں سے شروع ہو جائے گی. True. اور لاسٹلی اگین آپ نے ہولسٹکلی پاکستان کو کافی مطلب ڈیکیڈس میں دیکھا ہے. واٹ آر دا بگ, اف آئی آسک یو کہ یار 5 things or 3 things which Pakistan need to fix and which we have to fix, اگر کہیں ذرا صحیح جگہ پہ ہم نے اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے دنیا میں؟ ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم کو فکس کرنا ہے. جو پہلے بات ہماری ہوئی تھی مس مینجمنٹ کو کرنا ہے. اور تیسری سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ کنٹینیوٹی کو. کنٹینیوٹی از گوئنگ ٹو بی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر ایک آدمی نے اچھا کام شروع کیا ہے اس کو کنٹینیو کرو, اس کو روکے نہیں ہیں. بٹ انفارچونیٹلی وی آر سو بایسڈ کہ بھائی اس نے تو اچھا کام کر دیا, یہ تو اگر پورا ہو گیا, اگر تو یہ کمپلیٹ ہو گیا پورا, تو میری تو جو ہے نا اس حلقے میں جو ہے نا کوئی ویلیو نہیں رہے گی. And unfortunately, that is our downside of it. Do you see hope in Pakistan overall? So, امید پہ دنیا قائم ہے. نہیں وہ تو ہے, بٹ لیکن ملک تو نہیں اس طرح چل سکتے نا کہ آپ بس. کوشش کرنی چاہیے, ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے. ایک دن تو سب کو تھوڑی سی نا وہ سمجھ آئے گی کہ نہیں اب ہمیں ملک کو ٹائم آ گیا کہ ملک کو لے کے آگے بڑھے. اور میری تو دعا ہے کہ میری زندگی میں کم از کم میں وہ دن ضرور دیکھوں انشاءاللہ کہ ہم جو ہے نا پاکستان ایک ترقی کی طرف گامزن ہو. تنویر صاحب, thank you so much for taking the time out. I'm sure you are quite busy اور اس کے بعد بھی آپ کی کافی کمٹمنٹس ہیں, but it's great talking to you. Thank you, sir. Thank you so much.